کمرے میں پھیلی گلاب اور مہنگے پرفیومز کی ملی جلی مہک اس وقت عائزہ کے لیے دم گھٹنے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بھاری زردوزی کام والے لہنگے کا وزن اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جن پر ابھی مہندی کی رنگت گہری تھی مسلسل لرز رہی تھی۔ بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی وہ سامنے دیوار پر لگی شاہویر کی بڑی سی تصویر کو دیکھ رہی تھی، جس میں اس کی آنکھوں کی چمک اسے ہمیشہ سے متاثر کرتی آئی تھی، مگر آج وہی چمک اسے کسی نوکیلے نشتر کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے کا لاک گھومنے کی آواز آئی اور عائشہ نے بے اختیار اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ شاہویر اندر داخل ہوا۔ اس کے انداز میں نرمی نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ اور سختی تھی۔ اس نے دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ دروازے پر لگی پینٹنگ بھی ہل کر رہ گئی۔ شاہویر نے اپنی شیروانی کی بٹن کھولتے ہوئے عائشہ کی طرف دیکھا بھی نہیں اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ آئینہ میں اپنے عکس دیکھتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گھڑی اتار کر میز پر اتنی زور سے پٹکی کہ شیشے کے ٹکرانے کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ عائزہ نے ہمت جمع کی اور دھیمی لرزتی آواز میں پکارا، شاہویر۔ شاہویر ایک دم مڑا۔ اس کے چہرے پر موجود بیزاری اب باقاعدہ غصے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ خبردار جو میرے نام کو اس زبان سے ادا کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عائزہ، یہ لال جوڑا پہن کر اس کمرے میں بیٹھ کر تم واقعی اس گھر کی بہو بن گئی ہو؟ عائزہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ شاہویر، میں تو صرف… تم صرف کیا؟ شاہویر دو قدم چل کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد عائزہ کی نسبت کافی لمبا تھا، جس کی وجہ سے عائزہ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنی گردن اوپر اٹھانی پڑی۔ تم نے سوچا ہوگا کہ ابا کی لاڈلی بن کر تم شاہویر جیسے لڑکی کو اپنی قید میں کر لو گی۔ تم نے وہ بچپن کے قصے سنے ہوں گے اور سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کوئی فلمی کہانی ہے جہاں آخر میں ہیرو تمہیں قبول کر لے گا۔ اپنی اس غلط فہمی کو ابھی اسی وقت اس کمرے کی دہلیز سے باہر نکال دو۔ شاہویر نے جھک کر عائزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم نے آئینہ دیکھا ہے اپنا؟ یہ سونا، یہ ہیرے جو تم نے لاد رکھے ہیں، یہ میرے باپ کی دی ہوئی خیرات ہے تمہیں، ورنہ تمہارے خاندان میں تو چاندی بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ تم ایک پینڈو لڑکی ہو جس کے پاس نہ کلاس ہے، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، اور نہ ہی میرے معیار کا کوئی عکس۔ عائزہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی رخسار پر سجا، مگر شاہویر کے دل میں کوئی نرمی نہ آئی۔ شاہویر، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے معیار کی نہیں ہوں، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تایا ابو نے خود رشتہ بھیجا تھا، میں نے تو کبھی ضد نہیں کی تھی۔ جھوٹ مت بولو، شاہویر دھاڑا۔ تمہاری خاموشی تمہاری رضامندی تھی، تم چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، لیکن تم نے سوچا کہ شہر کی سسائش اور شاہویر کی شہرت کا سودا برا نہیں ہے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی عائزہ۔ میں ردا سے محبت کرتا ہوں، وہ لڑکی جو میرے ساتھ آفس میں ہوتی ہے، جو میرے ایک ایک اشارے کو سمجھتی ہے، وہ ہے میری ہمسفر۔ اور تم تو میرے ملازموں کے سامنے کھڑی ہو تو وہ بھی تمہیں نکرانی سمجھیں۔ عائزہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ سسکیوں کو روکنا اب اس کے بس میں نہ تھا۔ اگر آپ کو اتنی ہی نفرت تھی تو آپ نے نکاح کے وقت قبول ہے کیوں کہا؟ آپ وہی انکار کر دیتے۔ شاہویر تلخی سے ہنسا۔ انکار؟ اپنے باپ کے سامنے جو دل کے مریض ہے اور جنہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے تم سے شادی نہ کی تو وہ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ میں نے تمہارے لیے نہیں، اپنی عیاشی اور اس جائیداد کے لیے ہاں کی ہے۔ تم میرے لیے ایک بوجھ ہو، ایک ایسی زنجیر جو میرے پیروں میں ڈال دی گئی ہے۔ وہ پلٹا اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اس کے بعد یہ یاد رکھنا، یہ کمرہ میرا ہے، لیکن اس بیڈ پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ سامنے والا صوفہ تمہاری جگہ ہے۔ میرے کپڑے، میرا فون، میری کوئی بھی چیز تمہارے لمٹ سے ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہاری صورت بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کوشش کرنا کہ جب میں کمرے میں ہوں تو تم میرے سامنے نہ ہو۔ عائزہ ساکت بیٹھی رہی، اس کے سارے ارمان، ساری دعائیں جیسے راکھ بن کے اڑ رہی تھی۔ وہ رات اس نے صوفے پر بیٹھ کر گزاری، جبکہ شاہویر سکون سے بیڈ پہ سو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ وقت یاد آ رہا تھا جب گاؤں میں شاہویر اسے کہتا تھا کہ عائزہ تم تو میری بہترین دوست ہو۔ وہ شاہویر مر چکا تھا، اب اس کے سامنے ایک مادہ پرست اور مغرور انسان تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، عائزہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم صوفے پر سونے کی وجہ سے اکڑ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شاہویر ابھی سو رہا تھا۔
وہ خاموشی سے اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا لی۔ اسے سکون صرف اپنے رب کے سامنے رونے میں ملتا تھا۔ ناشتے کا وقت تھا۔ ناشتے کا وقت ہوا تو وقار صاحب اور ثانیہ بیگم میز پر موجود تھے۔ گھر کے ملازم تندی سے کرسیاں درست کر رہے تھے۔ عائزہ کچن سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر تھکن صاف آیا تھی، مگر اس نے اپنے لہنگے کو بدل کر ایک سادہ مگر قیمتی سوٹ پہن لیا تھا۔ آؤ عائزہ بیٹی، یہاں بیٹھو، وقار صاحب نے نہایت شفقت سے کہا۔ کیسی رہی پہلی رات؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عائزہ نے ایک پل کے لیے شاہویر کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اور اسے وارننگ بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ جی تایا ابو، سب ٹھیک ہے، بس ذرا نیند کا مسئلہ تھا۔ نئی جگہ ہے نا؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے نظریں نیچی کر لیں۔ شاہویر آ کر اپنی کرسی پر دھپ سے بیٹھا۔ پاپا، آپ لوگ اپنی تیاری پکڑیں، فلائٹ کا ٹائم قریب ہے، میں نہیں چاہتا کہ آخری وقت میں کوئی بھاگم بھاگی ہو۔ ثانیہ بیگم نے شاہویر کو دیکھا۔ بیٹا، ہمیں تمہاری اور عائزہ کی فکر ہے، ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے اور ہمیں یوں اچانک جانا پڑ رہا ہے۔ ممی، آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ شاہویر نے پلیٹ میں آملیٹ ڈالتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔ عائزہ اب یہاں کی مالکن ہے، میں ہوں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ آپ بس پاپا کی چیک اپ پر توجہ دیں، لندن کے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں، امید ہے پاپا کا دل اب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وقار صاحب مسکرائے۔ تمہاری یہی پختگی دیکھ کر مجھے تسلی ہوتی ہے شاہویر۔ عائزہ کا بہت خیال رکھنا، یہ معصوم ہے، شہر کے طور طریقوں سے ناواقف ہے، اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ اس کے ماں باپ اس سے دور ہیں۔ شاہویر نے عائزہ کی طرف دیکھ کر ایک ایسی مسکراہٹ دی جو صرف عائزہ سمجھ سکتی تھی کہ کتنی زہریلی ہے۔ جی پاپا، بالکل، میں اسے ایسے طریقے سے سکھاؤں گا کہ یہ خود کو پہچان نہیں پائے گی۔ ناشتہ خاموشی سے گزر گیا۔ عائزہ کو ہر نوالہ حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی یہ دونوں اس گھر سے نکلیں گے، شاہویر کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ 11 بجے پوش میں گاڑی رکی تھی۔ وقار صاحب اور ثانیہ بیگم کا سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو تھی جب وہ اپنی ساس کے گلے لگی۔ روتے نہیں ہیں بیٹی، 2 مہینوں کی تو بس بات ہے، تم اس گھر کو سنبھال لو، یہ اب تمہارا ہے۔ ثانیہ بیگم نے اسے تسلی دی۔ وقار صاحب نے شاہویر کا ہاتھ تھاما۔ شاہویر، میں نے زندگی بھر بہت محنت کی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، عائزہ کی خوشی میری خوشی ہے۔ شاہویر نے سر ہلایا۔ آپ بے فکر ہو کے جائیں پاپا، اللہ حافظ۔ گاڑی جیسے ہی بڑے آئینی گیٹ سے باہر نکلی اور نظروں سے اوجھل ہوئی، شاہویر کے چہرے کے تاثرات پل بھل میں بدل گئے۔ اس نے جیب سے اپنا آئی فون نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ عائزہ وہیں برآمدے کے ستون کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو ریتا، ہاں جانی، وہ لوگ نکل گئے ہیں، اب یہ پورا قلعہ میرا ہے، آج رات پارٹی پکی ہے، سب کو میسج کر دو۔ شاہویر از بیک، اوکے سی یو۔ شاہویر مڑا اور اس کی نظر عائزہ پہ پڑی جو ساکت کھڑی اسے سن رہی تھی۔ اس نے ایک سرد نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ اب یہاں کھڑے ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ شاہویر کا لہجہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ کرک تھا۔ جا کر کچن سنبھالو، آج رات میری خاص دوست آ رہے ہیں، کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ میری ناک نہ کٹے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ تم جیسی دیہاتی لڑکی وہی روایتی سالن اور روٹیاں ہی بنا سکتی ہیں۔ عائزہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ شاہویر، ابھی تو تایا ابو گئے ہیں، کیا یہ سب کرنا ضروری ہے؟ ملازم کیا سمجھیں گے؟ شاہویر 2 قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ ملازم وہ سوچیں گے جو میں انہیں حکم دوں گا، اور تم اس گھر میں ایک سائے کی طرح رہو گی، رات کو جب پارٹی ہوگی تو تم اپنے کمرے سے باہر نہیں آؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست تمہارا یہ روایتی حلیہ دیکھ کر مجھ سے سوال کریں کہ شاہویر، یہ بہن جی کون ہے؟ عائزہ کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ وہ اس کی منکوہ ہے، اس کی بیوی ہے، مگر شاہویر کی آنکھوں کا خوف اسے چپ کروا گیا۔ سمجھ آئی تمہیں میری بات؟ شاہویر نے اس کا کندھا زور سے جھٹکا۔ جی، عائزہ نے بامشکل جواب دیا۔ گڈ، اب جاؤ اور شیف کو بتاؤ کہ مینیو کیا ہوگا، اور ہاں، ڈرائنگ روم کی صفائی کا خاص خیال رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ کہیں بھی دھول کا ایک ذرہ بھی نظر آئے۔ شاہویر یہ کہہ کر سیڑھیوں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، عائزہ کو وہیں ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ساتھ چھوڑ کر۔ عائزہ باورچی خانے میں آئی تو وہاں موجود ملازم اسے حیرت اور ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاہویر کا رویہ اس نئی دلہن کے ساتھ کیسا ہے۔ عائزہ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بڑے صبر کے ساتھ انہیں ہدایت دینا شروع کی۔ وہ سارا دن کچن اور لاؤنج کے کاموں میں مصروف رہی۔
اس کے پاؤں تھکن سے ٹوٹ رہے تھے، مگر اسے بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ شاہویر وقتاً فوقتاً نیچے آتا اور کسی نہ کسی چیز میں نقص نکال کر اسے مزید کام پر لگا دیتا۔ آئزہ، یہ پھول یہاں کس نے رکھے؟ کتنے بدذوق لگ رہے ہیں، انہیں ابھی ہٹاؤ اور وہاں سے سفید گلدستے لے کر آؤ۔ شاہویر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے حکم دیا۔ آئزہ نے خاموشی سے وہ بھاری گلدستہ اٹھایا اور دوسرا رکھنے لگی۔ شاہویر نے اسے ایک نظر دیکھا اور اپنے فون پر کسی سے ہنستے ہوئے میٹنگ فکس کرنے لگا۔ اسے آئزہ کی تھکن یا اس کے چہرے کی زردی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ شام ہوتے ہی گھر کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے میوزک سسٹم ہال میں لگائے گئے، رنگ برنگی لائٹ سے گھر کو کسی کلب کا منظر دے دیا گیا۔ آئزہ اپنے کمرے میں چلی گئی جیسا کہ اسے حکم دیا گیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر باہر سے آتی ہوئی اونچی آوازیں اس کی سماعتوں پر ہتھوڑا برسا رہی تھی۔ رات کے 9 بجے پہلی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ کہکے، اونچی موسیقی اور بوتلوں کے ٹکرانے کی آوازیں اب پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ عائشہ جائے نماز میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ 2 مہینے اس کی زندگی کے طویل ترین مہینے ثابت ہوں گے۔ شاہویر کی نفرت تو اسے معلوم تھی، مگر اسے یوں سرعام اس کی تذلیل کرنا اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عائزہ ڈر گئی۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا تو سامنے شاہویر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا اور اس کی آنکھیں تھوڑی سی سرخ تھیں۔ باہر آؤ، اس نے مختصر حکم دیا۔ عائزہ ہچکچائی۔ لیکن شاہویر، آپ نے تو کہا تھا کہ… باہر آؤ، میں نے کہا۔ اس نے عائزہ کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچا۔ شاہویر اسے گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لایا جہاں 10-12 لڑکے اور لڑکیاں موجود تھیں۔ سب کے ہاتھ میں گلاس تھے اور وہ تیز میوزک پر جھوم رہے تھے۔ عائزہ کا دم گھٹنے لگا۔ اوہ شاہویر، یہ کون ہے؟ ایک لڑکی جس نے مغربی لباس پہن رکھا تھا اور کافی زیادہ میک اپ کیا ہوا تھا قریب آئی۔ یہ ردا تھی۔ شاہویر نے عائزہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مگر اس کی گرفت میں کوئی محبت نہیں تھی۔ گائز ملو، یہ ہے عائزہ، میرے پاپا کی پسندیدہ پینڈو کزن۔ ابا کو لگتا تھا کہ میرے گھر کو کسی ایسے ہی ڈومیسٹک ہیلپ کی ضرورت ہے۔ سب لوگ زور سے ہنسنے لگے۔ عائزہ کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر شاہویر کا قہقہ سب سے اونچا تھا۔ شاہویر، تم بھی نا، بیچاری کو دیکھو کیسے رو رہی ہے، اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میوزک کون سا چل رہا ہے۔ ایک اور لڑکے نے طنز کیا، چھوڑو یار، اسے واپس اس کے غار میں بھیج دو، ہمارا موڈ خراب ہو رہا ہے۔ ردا نے حقارت سے کہا۔ شاہویر نے عائزہ کو ایک جھٹکا دیا، جاؤ، اور خبردار جو اب کمرے سے باہر آئی۔ تمہاری صورت دیکھ کر میرے دوستوں کا موڈ آف ہو رہا ہے۔ عائزہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی روح تک چھلنی ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جس کے لیے اس نے بچپن سے محبت کے دیپ جلائے تھے، اسے سب کے سامنے یوں تذلیل کرے گا۔ باہر موسیقی کا شور بڑھتا اور عائزہ کی صبر آزمایا جاتا رہا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاہویر کی یہ نفرت صرف زبانی نہیں، بلکہ یہ اس کے وجود کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ پارٹی کی وہ رات عائزہ کی روح پر ایک گہرا زخم چھوڑ گئی تھی۔ موسیقی کا شور تو صبح کے سائے گہرے ہونے سے پہلے تھم گیا تھا، مگر شاہویر کے لفظوں کی گونج اس کے کانوں میں ابھی تک تازہ تھی۔ وہ رات بھر جائے نماز پر بیٹھی رہی، کبھی اپنے نصیب پر روتی تو کبھی اللہ سے ہمت مانگتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی تذلیل کر کے اتنی خوشی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ صبح کے 6 بجے جب گھر میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، عائزہ نے ہمت جمع کی اور کمرے سے باہر نکلی۔ پورا ڈرائنگ روم اور لاؤنج کسی کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قالین پر گرے ہوئے شربت کے دھبے، سگریٹ کی راکھ اور ٹوٹے ہوئے گلاس شاہویر کی آزادی کا ثبوت دے رہے تھے۔ عائزہ نے گہرا سانس لیا اور آستینیں چڑھا کر صفائی شروع کر دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جب ملازم آئے تو وہ شاہویر کی ان حرکتوں پر آپس میں باتیں کریں۔ وہ صوفے کے نیچے سے خالی بوتلیں نکال رہی تھی کہ شاہویر سیڑھیوں سے اترا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد تھکن کے سائے تھے۔ وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ آ کے کھڑا ہو گیا اور حقارت سے عائزہ کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تمہارا اس پارسائی کے ڈرامے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا عائزہ۔ شاہویر کی آواز میں صبح کی پہلی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ عائزہ روکی نہیں، وہ زمین پر پڑا کچرا اٹھاتی رہی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی شاہویر، یہ میرا گھر ہے اور اس کی صفائی میری ذمہ داری ہے۔ تمہارا گھر؟ شاہویر ایک دم اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عائزہ کے ہاتھ سے کچرے والا تھیلا چھوٹ گیا۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دو، یہ میرا گھر ہے،
میرے باپ کی محنت کی کمائی ہے۔ تم تو یہاں ایک بن بلائی مہمان ہو جسے زبردستی میرے گلے مر دیا گیا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ صفائیاں کر کے تم میری نظر میں معتبر بن جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ آئزہ نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائی۔ اس کی نظروں میں اس بار خوف سے زیادہ ایک عجیب سا وقار تھا۔ میں آپ کی نظر میں معتبر بننے کے لیے یہ سب نہیں کر رہی، میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے۔ آپ کو مجھ سے نفرت ہے، میں جانتی ہوں، مگر اس نفرت میں آپ اپنے گھر کا تقدس تو پامال نہ کریں۔ شاہویر نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ تقدس؟ تم گاؤں کی لڑکیاں نا ایسے بھاری الفاظ استعمال کر کے خود کو بہت ہی سمجھدار سمجھتی ہو۔ سنو، آج دوپہر کو میرے کچھ بزنس پارٹنر لنچ پر آ رہے ہیں، مجھے گھر میں کوئی گندگی نہیں چاہیے، اور سب سے اہم بات، تم کچن سے باہر نہیں آؤ گی۔ میں نے ممی سے کہہ دیا تھا کہ تم بیمار ہو اور آرام کر رہی ہو، اس لیے اگر کسی نے پوچھا تو تم سامنے نہیں آؤ گی۔ شاہویر، کب تک آپ جھوٹ بولیں گی؟ عائشہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جب تک میرا جی چاہے گا۔ شاہویر نے اس کا بازو چٹکا۔ اور ہاں، لنچ کا مینیو میں نے شیف کو لکھوا دیا ہے، تم بس یہ دیکھو گی کہ سب کچھ وقت پر تیار ہو۔ اگر ذائقے میں ذرا بھی کمی ہو تو یاد رکھنا، میں تمہارے باپ کو فون کر کے بتاؤں گا کہ ان کی بیٹی کو ڈھنگ سے کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ شاہویر یہ کہہ کر کچن کی طرف نکل گیا اور عائزہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اسے شاہویر کی دھمکی سے ڈر نہیں تھا، اسے تو اس شخص کی چھوٹی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے دوران عائزہ کچن کی گرمی میں کھڑی شیف اور دیگر ملازموں کی مدد کر رہی تھی۔ شاہویر کے مہمان آ چکے تھے اور باہر قہقہوں کا شور مچا ہوا تھا۔ عائزہ نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹن کڑھائی اور بریانی تیار کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہویر کو کھانے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا پسند نہیں ہے۔ اچانک شاہویر کچن میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ردا بھی تھی۔ ردا نے بہت ہی چست جینس اور ٹاپ پہن رکھا تھا، اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس گھر پر اپنا حق سمجھتی ہے۔ اوہ، تو بیمار بیگم یہاں کھانا پکا رہی ہیں۔ ردا نے طنزیہ انداز میں عائزہ کو دیکھا، جو پسینے میں شرابور چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ شاہویر نے بیزاری سے عائزہ کو دیکھا۔ عائزہ، ردا کو کچھ سنیکس چاہیے تھے، جلدی سے تیار کرو۔ اوہ ہاں، نمک چیک کر لینا، پچھلی بار تمہاری دال میں نمک بہت زیادہ تھا۔ ردا نے شاہویر کے کندھے پہ سر رکھا۔ شاہویر، تم کتنا خیال رکھتے ہو اس کا، اگر میں ہوتی تو اسے اب تک واپس بھیج چکی ہوتی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا، ایک طرف تمہاری اتنی بڑی کمپنی اور دوسری طرف یہ۔ اس نے اشارے سے عائزہ کے سادے سے حلیے کا مذاق اڑایا۔ عائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے سنیکس تیار کرنے لگی۔ اس کی خاموشی شاہویر کو مزید آگ بھگولا کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عائزہ چیخے چلائے یا کم از کم کوئی رد عمل تو دے، مگر وہ تو جیسے پتھر کی مورتی بن چکی تھی۔ شام کو جب مہمان چلے گئے تو شاہویر دوبارہ لاؤنج میں آیا۔ عائزہ وہاں میزوں سے خالی برتن اٹھا رہی تھی۔ بیٹھو یہاں، شاہویر نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ عائزہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شاہویر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ اس کی پتلون کی جیبوں میں تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے، تم یہ خاموشی اختیار کر کے بہت ہی گریٹ بن رہی ہو؟ اس نے تنفر سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے ردا تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ تم ایک بے حس لڑکی ہو جسے اپنی عزت نفس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں تمہارے سامنے اسے لے کر گھومتا ہوں، تمہاری تذلیل کرتا ہوں، اور تم ہو کے اف تک نہیں کرتی کہ تم میں ذرا بھی غیرت نہیں ہے۔ عائشہ نے سر اٹھایا اور سیدھا شاہویر کی آنکھوں میں دیکھا۔ غیرت اور صبر میں فرق ہوتا ہے شاہویر، میں نے آپ کو اپنا شوہر مانا ہے، اور میری مذہب نے مجھے سکھایا ہے کہ شوہر کی تلخیوں پر صبر کرنا اجر کا باعث ہے۔ آپ کی بدتمیزیاں آپ کا ضعف دکھاتی ہیں، اور میری خاموشی میرا ضعف۔ شاہویر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ضعف؟ تم مجھے میرا ضعف سکھاؤ گی؟ تم ایک ایسی لڑکی ہو جس نے ایک مجبور مرد سے شادی کی صرف اس کی بینک بیلنس کے لیے۔ میں نے آپ سے نہیں، تایا ابو کی زبان سے شادی کی ہے۔ عائزہ کی آواز میں اس بار سختی تھی۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں یہاں آپ کے پیسے کے لیے ہوں، میں یہاں صرف اس لیے ہوں کیونکہ میری ماں باپ کی عزت اس رشتے سے جڑی ہے۔ جس دن آپ نے مجھے اس بندھن سے آزاد کر دیا، میں ایک منٹ بھی اس محل میں نہیں رکوں گی۔ شاہویر اس کے قریب جھکا، اس کے سانسوں میں سگریٹ کی بو تھی۔ آزاد؟ میں تمہیں اتنی آسانی سے آزاد نہیں کروں گا، میں تمہیں تڑپاؤں گا، تمہیں اس حد تک مجبور کر دوں گا کہ تم خود بھیک مانگو گی اس قید سے نکلنے کے لیے۔ اگلے چند دن عائزہ کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آئے۔ شاہویر نے گھر کے تمام ملازموں کو حکم دے دیا کہ کوئی بھی عائزہ کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ اکیلی پورے بنگلے کی صفائی کرتی، کپڑے دھوتی اور کھانا بناتی۔ شاہویر جان بوجھ کر رات کو دیر سے آتا اور عائزہ کو جگا کر کہتا کہ اسے ابھی تازہ کھانا چاہیے۔ ایک رات جب عائزہ تھکن سے چور صوفے پر سو رہی تھی،
شاہویر نے اسے زور سے جھنجھوڑ کے جگایا۔ اٹھو، مجھے بھوک لگی ہے، جاؤ میرے لیے پاستا بناؤ۔ عائزہ نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے گھڑی دیکھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شاہویر، ابھی؟ میں سارا دن کام کر کے بہت تھک گئی ہوں۔ فریج میں کھانا پڑا ہے، میں گرم کر دیتی ہوں۔ مجھے تازہ چاہیے، شاہویر چلایا۔ اور اگر تم نہیں بنا سکتی تو ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ عائزہ خاموشی سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ اس کے پیروں میں سوجن تھی اور کمر میں شدید درد، مگر اس نے اف تک نہ کی۔ جب وہ پاستا لے کر آئی تو شاہویر نے ایک نوالا چکھا اور پلیٹ فرش پر پھینک دی۔ یہ کیا کچرا بنایا ہے؟ اس میں تو سوس ہی کم ہے، دوبارہ بناؤ۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شاہویر، خدا کا خوف کریں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ انسان؟ تم میرے لیے صرف ایک مشین ہو جسے ابا نے یہاں فٹ کر دیا ہے۔ جاؤ دوبارہ بنا کر لاؤ۔ عائزہ نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دوبارہ پاستا بنایا۔ جب وہ واپس آئی تو شاہویر سو چکا تھا۔ وہ وہیں کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس جرم کی سزا بھگت رہی ہے۔ کیا محبت کرنا اور رشتوں کا پاس رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ اگلے دن شاہویر نے ریدا کو گھر بلایا اور اسے عائزہ کے کمرے میں لے گیا۔ ریدا، تمہیں یہ کمرہ پسند تھا نا؟ آج سے یہ تمہارا ہے۔ عائزہ اسٹور روم کے ساتھ والے چھوٹے کمرے میں شفٹ ہو جائے گی۔ عائزہ جو وہیں کھڑی تھی حیرت سے شاہویر کو دیکھنے لگی۔ شاہویر، یہ میرا کمرہ ہے، میرے سارے کپڑے، میرا سارا سامان یہاں ہے۔ اب نہیں رہا، شاہویر نے بیزاری سے کہا۔ ریدا کو یہاں کا ویو پسند ہے، اس لیے وہ جب بھی یہاں آئے گی یہاں یہی کمرہ استعمال کرے گی۔ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور نیچے چلی جاؤ۔ ریدا نے فاتحانہ نظروں سے عائزہ کو دیکھا۔ شاہویر، تم کتنے سویٹ ہو، تھینک یو۔ اس نے جان بوجھ کر شاہویر کے گال پر بوسہ دیا، جس نے عائزہ کے دل کو چھننی کر دیا۔ عائزہ نے خاموشی سے اپنا سامان ایک پرانے ٹرنک میں ڈالا اور نیچے کے چھوٹے سے تاریک کمرے میں منتقل ہو گئی۔ وہاں نہ تو صحیح سے روشنی آتی تھی اور نہ ہی پنکھا ٹھیک سے کام کرتا تھا، مگر اسے اب ان مادی چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو دکھ اس بات کا تھا کہ شاہویر اخلاقیات کی تمام حدیں عبور کر رہا تھا۔ اس شام شاہویر نے ایک اور پارٹی رکھی۔ اس بار شور پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ عائزہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی جب اسے باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی تو دیکھا کہ شاہویر کے کچھ دوست ایک ملازم کو مار رہے تھے۔ شاہویر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عائزہ نے دوڑ کر بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی۔ تم بیچ میں مت آؤ، شاہویر نے اسے دھکا دیا۔ اس ملازم نے ریدا کے فون پر پانی گرا دیا ہے، اسے سبق سکھانا ضروری ہے۔ مگر مارنا تو کوئی حل نہیں ہے نا؟ عائزہ نے ملازم کو اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ بوڑھا ہے، اسے چوٹ لگ سکتی ہے۔ شاہویر کے ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا، شاہویر، تمہاری بیوی تو بڑی ہمدرد ہے، اسے کہو کہ یہ ہمدردی اپنے لیے بچا کر رکھے، کیونکہ اسے اس کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ شاہویر نے عائزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اس کے کمرے تک لے گیا۔ آئندہ میرے دوستوں کے سامنے آنے کی جرات مت کرنا، تمہاری یہ مسائی مجھے پسند نہیں ہے۔ تم صرف ایک ملازمہ ہو اور ملازموں کی طرح رہنا سیکھو۔ اس نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا اور عائزہ اندر قید ہو کر رہ گئی۔ اس رات اسے پہلی بار ایسے لگا جیسے وہ کسی گھر میں نہیں بلکہ کسی جیل میں ہے۔ شاہویر کی نفرت اب پاگل پن کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ اگلے چند دن عائزہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے۔ شاہویر روز نئے طریقے ڈھونڈتا اسے ذہنی اذیت دینے کی۔ کبھی وہ اس کے بنائے ہوئے کھانے میں مٹی ڈال دیتا، کبھی اس کے کپڑے چھپا دیتا اور کبھی اسے پوری رات باہر لان میں کھڑا رکھتا۔ ایک دن شاہویر کے والد کا فون آیا۔ شاہویر نے فون سپیکر پر رکھا تاکہ عائزہ بھی سن سکے۔ شاہویر بیٹا، کیسے ہو؟ عائزہ کیسی ہے؟ ثانیہ بیگم کی آواز میں بہت ہی محبت تھی۔ شاہویر نے عائزہ کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ممی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور عائزہ؟ وہ تو بہت خوش ہے، وہ تو کہتی ہے کہ اسے اس گھر سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ وہ اب کہیں نہیں جانا چاہتی۔ کیوں عائزہ؟ شاہویر نے فون اس کے منہ کے قریب کیا۔ عائزہ کے گلے میں آنسو کا گولا پھنسا ہوا تھا، مگر اسے پتہ تھا کہ اگر اس نے سچ بولا تو وقار صاحب کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ جی امی، میں بہت خوش ہوں، آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں، عائزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جیسے ہی فون بند ہوا شاہویر نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہو، ویسے تمہیں تو فلموں میں ہونا چاہیے تھا، وہاں تمہارے یہ آنسو بھی بک جاتے۔ میں نے آپ کے لیے نہیں، تایا ابو کے لیے جھوٹ بولا ہے، عائزہ نے اپنی چادر درست کرتے ہوئے کہا۔ میرے ابا کو اپنے دماغ سے نکال دو، وہ یہاں نہیں ہے، اور جب وہ آئیں گے تب تک میں تمہارا وہ حال کر دوں گا کہ وہ خود تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ شاہویر کا لہجہ بہت ہی خطرناک تھا۔ اسی رات شاہویر نے ریدا اور اپنے چند قریبی دوستوں کو ایک لانگ ڈرائیو پر جانے کا پلان بنایا۔
آئزہ تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم ایک فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں، تمہیں وہاں صفائی اور کھانے کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ آئزہ کا دل لرز گیا۔ شاہویر اتنی رات کو، اور میں وہاں کیوں؟ وہاں تو ملازم ہوں گے۔ میں نے کہہ دیا نا تم چلو گی، شاہویر نے اسے حکم دیا۔ گاڑی میں شاہویر اور ریتا آگے بیٹھے تھے، جبکہ آئزہ پیچھے اپنی آنسو چھپائے بیٹھی تھی۔ شاہویر بہت ہی تیز گاڑی چلا رہا تھا اور اونچی آواز میں گانے سن رہا تھا۔ ریتا اسے بار بار مزید تیز چلانے کے لیے اکسا رہی تھی۔ شاہویر تھوڑا آہستہ چلائیں، سڑک پر اندھیرا بہت ہے، عائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ شاہویر نے ایکسیلیٹر پر پیر دبایا۔ میں شاہویر ہوں، مجھے سڑکوں رفتار سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ لوگ شہر سے کافی دور نکل آئے تھے۔ شاہویر مسلسل شراب پی رہا تھا اور اس کی نظریں سڑک سے زیادہ ردا کی باتوں پر تھیں۔ عائشہ مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سا کھٹکا لگ رہا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک تیز روشنی آئی۔ ایک بڑا ٹرک غلط سمت سے آ رہا تھا۔ شاہویر نے گھبرا کر اسٹیئرنگ موڑنے کی کوشش کی، مگر گاڑی کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ وہ بے قابو ہو گئی۔ گاڑی سڑک سے اتر کر ایک گہری کھائی کی طرف مڑ گئی اور کئی کلابازیاں کھاتی ہوئی ایک بڑے پتھر سے جا ٹکرائی۔ شور اور دھماکے کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کو لگا جیسے اس کا سر کسی بھاری چیز سے ٹکرایا ہے اور اسے ہر طرف اندھیرا نظر آنے لگا۔ ہوش کھونے سے پہلے اسے شاہویر کی ایک مدھم سی چیخ سنائی دی اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب عائشہ کو ہوش آیا تو اسے اپنے سر پر شدید بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ ہسپتال کے ایک سفید کمرے میں ہے۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ شاہویر، اس کے لبوں سے پہلا لفظ اپنے شوہر کا نکلا۔ نرس فوراً اس کے پاس آئی۔ آپ ہوش میں آ گئی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کو زیادہ چوٹ نہیں آئی، بس سر پہ تھوڑا زخم ہے۔ شاہویر کہاں ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ نرس نے اسے سہارا دے کر لٹایا۔ شاہویر صاحب آپریشن تھیٹر میں ہیں، ان کی حالات بہت نازک ہیں۔ ان کے دوستوں میں سے ردا نامی لڑکی کو بھی کافی چوٹیں آئی ہیں، مگر وہ دوسرے وارڈ میں ہے۔ عائشہ نے اپنے آنسو پونچھے اور کسی نہ کسی طرح بیڈ سے نیچے اتری۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آپریشن تھیٹر کے باہر پہنچی۔ وہاں شاہویر کا دوست حماد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑی تھیں۔ حماد، شاہویر کیسا ہے؟ عائشہ نے تڑپ کے پوچھا۔ حماد نے اسے دیکھا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بھابھی، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی پر شدید دباؤ آیا ہے، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، ہمیں بس دعا کرنی چاہیے۔ عائشہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے شاہویر کی وہ تمام تلخیاں، وہ بدتمیزیاں یاد آ رہی تھیں، مگر اس وقت اسے صرف اپنی شوہر کی زندگی کی فکر تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کئی گھنٹوں کی طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی۔ دیکھیے، ہم نے ان کی جان تو بچا لی ہے، مگر ایک بہت ہی بڑی پرابلم ہے۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ ان کی نچلی باڈی مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ وہ شاید اب کبھی اپنے پیروں پر کھڑے ہی نہ ہو سکے۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکے ہیں۔ عائشہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ شاہویر، وہ شاہویر جو اپنی طاقت پر غرور کرتا تھا، اب ویل چیئر کا محتاج ہو گیا۔ حماد نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا کوئی امید نہیں ہے؟ بہت کم، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ان کو اب 24 گھنٹے دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ خود سے کروٹ بھی نہیں لے سکیں گے۔ عائشہ نے ہمت جمع کی اور ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں ہوں نا، میں ان کا خیال رکھ لوں گی۔ اگلے دن شاہویر کو آئی سی یو سے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ساکت تھا۔ اس نے اپنے پیروں کو ہلانے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ میرے پیر کیوں نہیں ہل رہے؟ شاہویر کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا جو عائشہ کے دل کو چیر گیا۔ عائشہ اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہویر، آپ ہمت نہ ہاریں، اللہ معجزہ کرے گا۔ شاہویر نے غصے اور بے بسی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ردا کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، وہ کیوں نہیں آئی؟ عائشہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ شاہویر، ردا کو معمولی چوٹیں آئی تھی، وہ آج صبح ڈسچارج ہو کے اپنے گھر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے فون کیا تھا، مگر اس نے کہا کہ وہ اس حال میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ شاہویر کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ محبت کا پتہ برے وقت میں ہی چلتا ہے، عائشہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ کے تمام دوستوں کو خبر مل چکی ہے، مگر کوئی بھی یہاں نہیں آیا۔ سب ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں آپ کی ذمہ داری نہ اٹھانی پڑ جائے۔ شاہویر نے دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ عائشہ کو پینڈو اور بوجھ کہتا تھا، اور آج وہ خود ایک بوجھ بن چکا تھا۔ گھر واپسی کا سفر بہت ہی کٹھن تھا۔
شاہویر کو ویل چیئر پر گھر لایا گیا تھا۔ شاہویر صاحب اور ثانیہ بیگم کو ابھی تک سچ نہیں بتایا گیا تھا۔ انہیں بس اتنا پتہ تھا کہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ عائزہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اکیلی اس بوجھ کو اٹھائے گی۔ شاہویر کو اس کے پرانے بڑے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ دن بھر بستر پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہتا۔ اس کی انا اب بھی اسے عائزہ کا احسان ماننے سے روک رہی تھی، مگر اس کی بے بسی اسے جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عائزہ مجھے پانی دو، شاہویر نے کرخت آواز میں کہا۔ عائزہ فوراً پانی لے کر آئی اور اسے سہارا دے کر پلانے لگی۔ شاہویر نے جان بوجھ کر گلاس اس کے ہاتھوں سے جھٹکا۔ پانی عائزہ کے کپڑوں پر گر گیا۔ تمہیں ڈھنگ سے پانی پلانا بھی نہیں آتا، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تم خوش ہو رہی ہو نا مجھے اس حال میں دے کر؟ اب تو تم اس گھر کی واقعی مالکن بن گئی ہو، کیونکہ میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا۔ عائزہ نے خاموشی سے اپنے کپڑے صاف کیے اور دوسرا گلاس بھر لائی۔ شاہویر، آپ جتنا چاہے مجھ پر غصہ نکال لیں، مگر میں آپ کو اس حال میں نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کو میری ضرورت ہے اور میں اپنا فرض نبھاؤں گی۔ مجھے تمہارے فرض کی ضرورت نہیں ہے، شاہویر چلایا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ عائزہ کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس نے دروازہ کھلا رکھا تاکہ اسے شاہویر کی آواز سنائی دے سکے۔ وہ جانتی تھی کہ شاہویر اس وقت ایک شدید ذہنی ٹراما سے گزر رہا ہے اور اسے اس وقت غصے کی نہیں بلکہ محبت کی ضرورت ہے۔ کئی دن گزر کے شاہویر کا رویہ ذرا بھی نہیں بدلا۔ وہ ہر وقت چڑچڑا رہتا، عائزہ کو گالیاں دیتا اور کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ اس کے جسم پر زخم بننے لگے تھے کیونکہ وہ ایک ہی پوزیشن میں لیٹا رہتا تھا۔ عائزہ نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور اسے روزانہ مساج کرنا شروع کیا۔ اپنے یہ گندے ہاتھ مجھ سے دور رکھو۔ شاہویر نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر اس کے بازوں میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ شاہویر، اگر مساج نہیں کریں گے تو آپ کے اعصاب بالکل ناکارہ ہو جائیں گے۔ عائزہ نے بڑی صبر سے اس کے پیروں پر تیل ملنا شروع کیا۔ آپ کو ٹھیک ہونا ہے، اپنے والدین کے لیے، میرے لیے، تمہارے لیے۔ شاہویر تلخی سے ہنسا۔ تم تو چاہتی ہوگی کہ میں مر جاؤں تاکہ تم آزاد ہو سکو۔ اگر میں یہ چاہتی تو اس ایکسیڈنٹ کے وقت آپ کو وہیں چھوڑ دیتی۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کو اس جلتی ہوئی گاڑی سے نکالا تھا۔ حماد تو اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا، مگر میں وہاں کھڑی رہی جب تک ایمبولینس نہیں آئی۔ شاہویر ساکت رہ گیا۔ اسے دھندلا سا یاد آ رہا تھا کہ کوئی اسے پکار رہا تھا، کوئی اسے کھینچ رہا تھا۔ وہ آواز ریدا کی نہیں تھی، وہ آواز عائزہ کی تھی۔ اس رات شاہویر کو نیند نہیں آئی۔ وہ مسلسل عائزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ لڑکی جسے اس نے ذلیل کیا، جس کا کمرہ چھینا، جسے نوکرانی بنایا، وہی آج اس کی زندگی کی محافظ بنی ہوئی تھی۔ اسے اپنی زندگی کے وہ تمام مناظر یاد آنے لگی جب وہ عائزہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ اگلی صبح جب عائزہ ناشتے کے لے کر آئی تو شاہویر نے اسے نہیں دھتکارا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا، حالانکہ اس کے چہرے پر ابھی بھی تناؤ تھا۔ عائزہ، کیا تم نے ردا سے بات کی؟ شاہویر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ عائزہ نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے فون کیا تھا شاہویر، اس نے کہا کہ وہ اب کسی اور کے ساتھ انگیج ہو چکی ہے اور وہ آپ جیسے معذور انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ شاہویر کے دل پر جیسے بجلی گری۔ معذور؟ اس نے مجھے معذور کہا؟ ہاں شاہویر۔ عائزہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ دنیا بہت بے رحم ہے، یہاں لوگ صرف چمکتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پیسہ اور طاقت تھی، سب آپ کے گرد گھومتے تھے۔ آج جب آپ کو ان کی ضرورت ہے، سب غائب ہے۔ صرف وہی رشتہ بچتا ہے جو اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ شاہویر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے گالوں پر آنسوں کی لکیر بننے لگی۔ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا عائزہ۔ میں نے ہیرو کو ٹھکرا کر کانچ کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ میں نے تمہاری تذلیل کی، تمہاری سادگی کا مذاق اڑایا۔ مجھے معاف کر دو عائزہ، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ شاہویر زوروں کو تار رونے لگا۔ عائزہ نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاہویر، میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، آپ بس ہمت کریں، ہم مل کر اس مشکل سے نکلیں گی۔ شاہویر نے عائزہ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے چہرے پر ملنے لگا۔ تم بہت اچھی ہو عائزہ، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں وہ تمام دکھ دیے جو شاید کوئی دشمن بھی نہ دے۔ اب ان تمام باتوں کو بھول جاؤ۔ عائزہ نے اس کے آنسو پوچھے۔ اب ہمیں آپ کی صحت پر توجہ دینی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر ہم فزیو تھراپی باقاعدگی سے کریں تو معاوضہ ہو سکتا ہے۔ زندگی اب ایک نئے رخ پر چل پڑی تھی۔ شاہویر کی بدتمیزی اب ندامت میں بدل چکی تھی۔ وہ عائزہ کے ہر کہیں پہ عمل کرتا۔ عائزہ اسے ویل چیئر پہ بٹھا کر لان میں لے جاتی، اسے پرانی کہانیاں سناتی اور اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ شاہویر نے اب نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ وہ گھنٹوں مصلی پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ شاہویر کی زندگی اب اس چھوٹے سے کمرے اور ویل چیئر کے گرد گھوم رہی تھی
जिसे वो कभी हकारत से देखता था। वो शख्स जो गाड़ी की रफ्तार और ब्रांडेड जिंदगी का असीर था, अब अपनी कोट बदलने के लिए भी आयशा की लिमिस का मोहताज था। अस्पताल से घर आए हफ्ता भर बीत चुका था, मगर शाहवीर के अंदर की तलखी अब तक कम नहीं हुई थी। वो हर वक्त बिस्तर पर लेटा छत की सफ़ेदी को घूरता रहता, या फिर खिड़की से बाहर उन दरख्तों को देखता जिनकी शाखें हवा के दोष पर झूम रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी आज़ाद घूमता था। आयजा ने अपनी तमाम तर तवज्जो शाहवीर को देखभाल पर मरकूज कर दी। वो सुबह सवेरे उठती, तहज्जुद पढ़ती और फिर शाहवीर के लिए नाश्ता तैयार करती। उसने मुलाजमों को सख्ती से मना कर दिया था कि शाहवीर के कमरे का कोई भी काम उसकी इजाज़त के बगैर नहीं किया जाएगा। वो चाहती थी कि शाहवीर को यह एहसास दिलाए कि उसके लिए कोई भी काम बोझ नहीं है। एक सुबह जब आयजा नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो शाहवीर ने गुस्से से अपना तकिया फर्श पे पटक दिया। क्यों आती हो तुम यहाँ? उसकी आवाज़ में वही पुरानी घिन गरज पैदा करने की कोशिश थी, मगर अब उसमें वो दम नहीं था। मैंने कहा था ना कि मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से और किसी मुलाजिम को भेज दो। आयशा ने खामोशी से तकिया उठाया और उसे दुरुस्त करके शाहवीर के पीछे रखा ताकि वो सहारे से बैठ सके। शाहवीर, मुलाजिम वो नहीं कर सकती जो मैं कर सकती हूँ। आपको दवाई वक्त पर लेनी है और इसके लिए नाश्ता ज़रूरी है। ज़रूरी? मेरे लिए अब कुछ भी ज़रूरी नहीं आयज़ा। शाहवीर ने उसका हाथ झटक दिया। तुम देख रही हो ना, मैं एक जिंदा लाश बन गया हूँ। वो शाहवीर जिसके एक इशारे पर लोग लाइन लगाते थे, अब वो एक निवाले के लिए तुम्हारा मोहताज है। तुम्हें खुशी तो बहुत हो रही होगी ना। ये तुम्हारे सब्र का बदला है जो खुदा ने मुझे दिया है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद पर काबू पाया। शाहवीर, अल्लाह कभी बदला लेने के लिए आजमाइश नहीं भेजता, वो तो सिर्फ अपने करीब करने के लिए रास्ते बदल देता है। आप क्यों नहीं समझते कि मैं यहाँ आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपका सहारा बनने के लिए हूँ। सहारा? शाहवीर तल्खी से हंसा। तुम मेरा सहारा बनोगी? तुम तो खुद एक कमज़ोर लड़की हो जिसे मैंने हमेशा जलील किया। रीदा कहाँ है? उसका फ़ोन क्यों नहीं आ रहा? वो तो कहती थी कि वो मेरे बगैर मर जाएगी। आयशा ने गहरा सांस लिया और ट्रे साइड मेज़ पर रख दी। शाहवीर, हकीकत का सामना करना सीखें। रीदा ने अपना नंबर बदल लिया है और वो अब किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही है। उसने मुझसे साफ कह दिया है कि वो एक अपाहिज के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लफ्ज़ अपाहिज शाहवीर के कानों में पिघली हुई शीशे की तरह उतरा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और मिठियाँ भीज गई। उसने उसने ये कहा? हाँ शाहवीर, यही दुनिया की हकीकत है। आयशा ने नरमी से उसका हाथ थामा। जब आपके पास पैसा, ताकत और शोहरत थी, तो वो आपके साय से भी प्यार करते थे। जब आपको उसके एक फ़ोन की ज़रूरत है, तो वो आपको पहचानने से भी इनकारी है। शाहवीर ने अपनी आंखें बंद की और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। उसकी अनाक को जो चोट रिदा के उन अल्फाजों से लगी थी, वो उसकी जिस्मानी ज़ख्मों से कई ज़्यादा गहरी थी। वो कई घंटों तक खामोश रहा, यहाँ तक कि दोपहर हो गई। आयज़ा उसके पास बैठी रही, कभी उसके पैरों की मालिश करती तो कभी उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती, क्योंकि उसके हल्का बुखार हो गया था। शाम के वक्त शाहवीर ने खामोशी तोड़ी। आयशा, क्या मैं कभी दोबारा चल सकूंगा? उसकी आवाज़ में इस बार गरूर नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे जैसी इल्तिजा थी। आयशा ने उसकी आंखों में देखा, जहां उम्मीद की एक मध्यम सी लू नजर आ रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम फिजियोथेरेपी बाकायदगी से करें और आप हिम्मत ना हारें तो मुआवजा हो सकता है। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। शाहवीर ने अपना सर आयशा के कंधे पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। ये वो शाहवीर नहीं था जो गरूर से बात करता था। ये वो इंसान था जो अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुका था और अब किसी तिनके का सहारा ढूंढ रहा था। मुझे माफ़ कर दो आयशा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मैंने तुम्हारा हक मारा, तुम्हें नौकरानियों से बदतर समझा। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मेरी खिदमत करो। आयशा ने उसके बालों में हाथ फेरा। शाहवीर, मैंने आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जब मैंने पहली बार आपके लिए दुआ की थी। आप बस ठीक हो जाए, मेरे लिए बस यही बड़ा इनाम होगा। अगले चंद दिन शाहवीर की ज़िंदगी में खामोश तब्दीली लेकर आए। उसने बदतमीज़ी करना छोड़ दी थी। वो खामोशी से आयशा के हाथ से दवाई लेता और उसकी बातों को गौर से सुनता। आयशा उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर लॉन में ले जाती, जहां वो दोनों घंटों बैठकर पुरानी बातें करते। तुम्हें याद है आयशा? शाहवीर ने एक शाम लॉन में बैठते हुए पूछा, बचपन में जब तुम्हारी गुड़िया टूट गई थी तो मैंने अपनी जेब खर्च से तुम्हें नई गुड़िया लेकर दी थी। आयशा मुस्कुराई।
اس کی مسکراہٹ میں برسوں کی تھکن دھل گئی۔ جی شاہویر، مجھے سب یاد ہے۔ مجھے وہ شاہویر بھی یاد ہے جو میری معمولی سی چوٹ پر پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ شاہویر کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ میں کتنا بدل گیا تھا نا۔ شہر کی چمک دھمک نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ سچے رشتے کبھی نہیں بدلے جا سکتے۔ اسی دوران وقار صاحب اور ثانیہ بیگم کا لندن سے فون آیا۔ عائزہ نے شاہویر کو اشارہ کیا کہ وہ ہمت سے بات کرے۔ بیٹا کیسے ہو؟ تمہاری آواز کچھ بدلی ہوئی لگ رہی ہے، وقار صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ شاہویر نے عائزہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، یہاں عائزہ میرا بہت ہی خیال رکھ رہی ہے۔ میں نے آج جانا ہے آپ کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ وقار صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ عائزہ تو ہے ہی ہیرا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہ بات جان لی۔ فون بند ہونے کے بعد شاہویر نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ عائزہ، میں پاپا کو سچ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جب وہ واپس آئے تو انہیں جھٹکا لگے۔ نہیں شاہویر، ابھی نہیں، عائزہ نے اسے سمجھایا۔ ان کا دل کمزور ہے اور وہ بھی علاج کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں انہیں تب بتائیں گے جب آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہمیں انہیں سرپرائز دینا ہے۔ شاہویر کی آنکھوں میں ایک نیا عزم پیدا ہوا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں محنت کروں گا، میں دوبارہ چل کے دکھاؤں گا، صرف تمہارے لیے۔ فزیو تھراپی کا عمل شروع ہوا۔ ڈاکٹر روزانہ گھر آتا اور شاہویر کو مختلف ورزشیں کرواتا۔ یہ عمل بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ شاہویر جب کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تو اس کے جسم سے پسینہ چھوٹ جاتا اور وہ درد سے کراہنے لگتا۔ میں نہیں کر سکتا عائزہ، یہ بہت مشکل ہے، ایک دن شاہویر نے مایوسی سے کہا جب وہ دوبارہ ویل چیئر پر گر گیا۔ عائزہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ شاہویر، یاد ہے آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ آپ میرے لیے چلیں گی۔ کیا آپ کی ہمت اتنی کمزور ہے؟ دیکھیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا سہارا بنوں گی۔ ایک بار پھر کوشش کریں۔ شاہویر نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں یقین کا سمندر تھا۔ اس نے دوبارہ ہمت جمع کی، عائزہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور زور لگا دیا۔ اس کے پیر کانپ رہے تھے، اس کا چہرہ درد سے سرخ ہو رہا تھا، مگر اس بار وہ چند سیکنڈ کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنے میں کامیاب ہو گیا۔ عائزہ دیکھو، میں کھڑا ہوں۔ شاہویر کی آواز میں جو خوشی تھی وہ کسی بڑی جیت سے کم نہیں تھی۔ عائزہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا شاہویر، آپ کر سکتی ہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس دن کے بعد شاہویر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ دن میں کئی کئی گھنٹے ورزش کرتا، اس کی خوراک کا خیال عائزہ خود رکھتی، وہ اسے ایسی چیزیں بنا کر کھلاتی جس سے اس کی ہڈیوں اور اعصاب کو طاقت ملے۔ گھر کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہ گھر جو کبھی پارٹیوں کے شور اور بدتمیزیوں کا گڑھا تھا، اب وہاں سکون اور محبت کا راج تھا۔ شاہویر نے اپنے تمام پرانے دوستوں کے نمبر بلاک کر دیے تھے۔ اسے اب ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ مخلص رشتہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے برے وقت میں آپ کی ڈھال بنے۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، شاہویر اور عائزہ بالکنی میں بیٹھے چائے پی رہی تھی۔ یہ وہی بالکنی تھی جہاں سے شاہویر کبھی عائزہ کو دھتکارتا تھا، مگر آج وہ دونوں وہاں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ عائزہ، مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، شاہویر نے اچانک کہا۔ کس بات کا ڈر شاہویر؟ کہ یہ سب ایک خواب نہ ہو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں دوبارہ وہی پرانا شاہویر نہ بن جاؤں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تمہاری اس محبت کا حق کبھی ادا نہیں کر پاؤں گا۔ عائزہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاہویر، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، مگر جو اپنی غلطی تسلیم کر کے بدل جائے وہی اصل انسان ہے۔ اور حق ادا کرنے کی بات نہ کریں، محبت میں حق ادا نہیں کیا جاتا، بس اسے جیا جاتا ہے۔ شاہویر نے عائزہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ تم کتنی عظیم ہو عائزہ، میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں کہا، مگر تم نے بدلے میں صرف مجھے محبت دی۔ میں نے ردا جیسی لڑکی کے لیے تمہیں نظر انداز کیا جو صرف میری دولت کی بھوکی تھی۔ اب ان باتوں کا ذکر نہ کریں شاہویر، وہ وقت گزر گیا۔ اب ہمارے سامنے ایک نئی زندگی ہے۔ اگلے مہینے وقار صاحب اور ثانیہ بیگم کی واپسی تھی۔ شاہویر اب بیساکھیوں کے سہارے چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے عائزہ کے ساتھ مل کر گھر کو سجانے کا پلان بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے والدین جب گھر میں قدم رکھے تو انہیں ایک بدلا ہوا شاہویر اور ایک خوشحال گھر ملے۔ جس دن والدین نے واپس آنا تھا، شاہویر بہت ہی پرجوش تھا۔ اس نے اپنی پسند کا سوٹ پہنا جو عائزہ نے اسے گفٹ کیا تھا۔ عائزہ نے بھی اپنا بہترین جوڑا نکالا اور تیار ہوئی۔ جب پوش میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو شاہویر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وقار صاحب اور ثانیہ بیگم جیسے ہی اندر داخل ہوئی، شاہویر بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہوئے ان کے سامنے آیا۔
ان دونوں کے قدم وہیں جم گئے۔ وقار صاحب کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ شاہویر، یہ کیا ہوا؟ تم بے ساکھیوں پر کیوں ہو؟ ثانیہ بیگم دوڑ کر اپنی بیٹی کے گلے لگی۔ میرا بچہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاہویر نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے باپ کا ہاتھ تھاما۔ پاپا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں مکمل طور پر معذور ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں کبھی نہیں چل پاؤں گا۔ وقار صاحب کا چہرہ سفید ہو گیا۔ معذور؟ اور تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ پاپا، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی صحت خراب ہو، اور پھر میرے پاس عائزہ تھی۔ شاہویر نے فخر سے عائزہ کی طرف دیکھا جو دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اس نے دن رات ایک کر کے میری خدمت کی، مجھے ہمت دی اور مجھے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ پاپا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی، مگر عائزہ نے مجھے معاف کر کے ایک بہترین انسان بنا دیا۔ وقار صاحب نے عائزہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹی، میں تمہارا فرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ تم نے نہ صرف میری بیٹی کی جان بچائی بلکہ اس کی روح کو بھی پاک کر دیا۔ اس رات گھر میں ایک جشن کا سماں تھا۔ شاہویر نے تمام ملازموں کو بونس دیا اور غریبوں میں کھانا تقسیم کروایا۔ اس سے اب اصل خوشی کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، شاہویر عائزہ کے پاس آیا۔ عائزہ، میں سوچ رہا تھا کہ ہم دوبارہ نکاح کریں، اس بار سچی نیت اور سچی محبت کے ساتھ۔ عائزہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں؟ ہاں عائزہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز ایک بار پھر سے کریں، جہاں نہ کوئی نفرت ہو اور نہ کوئی پچھتاوا۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں جن کی تم حقدار ہو۔ اگلے ہفتے ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں ان کا دوبارہ نکاح ہوا، جس میں صرف قریبی رشتہ دار شامل تھے۔ شاہویر نے عائزہ کا ہاتھ تھام کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے صحیح وقت پر صحیح راستہ دکھایا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور شاہویر اب مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے بے ساکیہ چھوڑ دی تھی اور اب وہ اپنے پیروں پر اعتماد کے ساتھ چلتا تھا۔ اس نے اپنے والد کے بزنس کو سنبھالا، مگر اب اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک رحم دل اور مخلص انسان کے طور پر مشہور ہو گیا۔ عائزہ اور شاہویر کی محبت اب پورے خاندان میں ایک مثال بن چکی تھی۔ شاہویر اکثر عائزہ کو کہتا، تم وہ دعا ہو جو اللہ نے میری زندگی کی سب سے مشکل وقت میں قبول کی، اور عائزہ صرف مسکرا دیتی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ان کی کہانی نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی محبت اور بے لوث خدمت وہ جادو ہے جو کسی بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔